راہ گزر افراد سے پردے کے لیے چادر کا استعمال ہوتا ہے۔ واش روم سے واپسی پر اگر آپ کسی غلط پردے میں گھس جاؤ تو بڑی ندامت ہوتی ہے۔ اور واش روم سے یاد آیا، ٹرین کے واش روم کا تو عجیب دہشت والا منظر ہوتا ہے۔ آپ جب بھی واش روم جاؤ تو ایک شخص زندگی سے بیزار شکل بنا کر ضرور پہلے سے دروازے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی اگر مجبوراً ٹرین کا واش روم یوز کرنا پڑ جائے تو ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنا موبائل یا اور کوئی قیمتی چیز اپنی شرٹ کی سامنے والی جیب میں کبھی نہ رکھنا۔ کوئی بھی قیمتی چیز اگر آپ سے چھوٹ گئی تو سیدھا پٹری پر گرے گی۔ کچھ لوگوں کو تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹرین میں صرف سونے کے لیے آتے ہیں، سفر چاہے 5 گھنٹے کا ہو یا 24 گھنٹے کا، یہ لوگ سارا وقت سوتے رہتے ہیں۔ بچپن میں جب گھر والوں کے ساتھ ٹرین پر سفر کرتے تھے اور کسی اسٹیشن پر ٹرین رکتی تھی اور چائے لینے کے لیے بابا ٹرین سے اترتے تھے تو سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی تھی کہ کہیں ٹرین چل نہ پڑے۔ اچھا، ہر شہر اور ہر گاؤں کے اسٹیشن کی اپنی کوئی نشانی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل حیدرآباد پر اکثر لوگوں کے رشتہ دار ان کے لیے بریانی لے کر پہلے سے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ملتان آتے ہی سون حلوے بیچنے والے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خانیوال اسٹیشن کا کھویا بہت مشہور ہے۔ کوئٹہ کے راستے میں مچھ اسٹیشن اپنی حلوہ پوری کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ ویسے ٹرین کے سفر میں سب سے انوکھا راستہ تو کوئٹہ کا ہے۔ وہ پہاڑوں سے ٹرین کا گزرنا، وہ سرنگیں، وہ مٹی سے بنے گھر اور کلیاں، یقین جانو الگ ہی بات ہے بلوچستان کے راستے کی۔ سفر میں ایک انکل آپ کے کمپارٹمنٹ میں ایسے ضرور ہوتے ہیں جو سفر کے پہلے دن تو کمپارٹمنٹ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگلی صبح جب آپ اٹھتے ہو تو وہ انکل غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ کب کس اسٹیشن پہ اترے کسی کو نہیں معلوم۔ کچھ لوگ ٹرین کے سفر میں ساری رات نہیں سوتے اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جو گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں۔ اب ٹرین میں سونے پر اگر اگلی صبح آپ کی آنکھ نہ کھلے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، انڈے والا آپ کو خود اٹھا دے گا۔ آنڈے آنڈے گرما گرم آنڈے، ناشتہ سر، آنڈے آنڈے آنڈے۔ اٹھ جاؤ شرم بھائی، صبح ہو گئی ہے، لاہور بس آنے کو ہے، ہم اتر جائیں گے، پھر سامان کا تحفظ خود ہی کریو۔ کچھ خارشی لوگوں کا تو مشغلہ ہوتا ہے ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے جانا اور ٹرین کے دروازے پر کھڑے رہنا۔ ایک اور انوکھا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ کی سیٹ کسی ایسے ڈبے میں ہو جس میں کوئی شادی کی بارات جا رہی ہو، عجیب ہی تماشا لگا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مزہ تو تب آتا ہے جب آپ اپنے کزنز یا دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو۔ وہ رات کو ٹرین میں لوڈو کھیلنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر ٹکٹ کے پورا سفر کر لیتے ہیں اور اس فن کے سب سے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ آزمائش تو وہ ہوتی ہے جب آپ خرچہ کر کے اے سی والے ڈبے میں اپنی سیٹ کرواؤ اور سفر کے دوران اس ڈبے کی لائٹ چلی جائے۔ ایک تو گرمی ہوتی ہے اور اوپر سے شیشہ بھی نہیں کھلتا۔ بالآخر جب سارا سفر گزر چکا ہوتا ہے اور منزل بہت قریب ہوتی ہے اور آپ اس گمان میں ہوتے ہو کہ بس اب میرا اسٹیشن آنے والا ہے، تب قسمت آپ کو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے، کیونکہ آپ کی ٹرین ایک آخری بار ان ایکسپیکٹڈلی راستے میں ہی کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ انتظار کرتے رہ جاتے ہو کہ کب یہ سفر ختم ہوگا۔ لیکن ان ساری تکالیف اور آزمائشوں سے تنگ ہونے کے بجائے اگر ہم غور کریں تو ٹرین کیا ہر سفر ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ٹرین کے سفر میں ہمیں غور و فکر کا اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے اور ہم زندگی کو ایک منفرد نقطۂ نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرین کے اندر بیٹھے ہمیں آبادیاں اور لوگ گزرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان آبادیوں اور لوگوں کے لیے ہماری ٹرین وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ ٹرین کا سفر مجھے ہمیشہ اس خیال کی یاد دلاتا ہے کہ ہم اکثر جو کہتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وقت اپنی جگہ رہتا ہے اور ہم اس وقت کے مختلف خانوں سے